عثمان جامی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروز واقعات سے ایمان افروز باتوں سے اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے دلوں میں منور فرمائے مولانا عثمان جامی سے قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ میرے درد دل کی دعا ہے یا رب دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محبت کے ساتھ تشریف رکھیں واجب الاحترام معزز سامعین اکرام قابل قدر بزرگوں بھائیوں دوستوں جہاں تک آواز جا رہی بیٹھ کر سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا باسعادت مہینہ بامبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر جس نے دنیاوی لاؤ سے نکال سے نکال تماشے آج ہمیں مسجد کے اندر بٹھایا دیکھنے کے اندر تو یہ ہے میں زیادہ دیر آپ کے کھانے کے درمیان نہیں ہوں گا بہت جلدی سے آواز بھی وقت آپ رات میں جو جات دیا ہے وہ مثالی ہے میں صرف زیادہ آدھا بات سمجھ آ جائے سبحان اللہ کہنا ہے سمجھ نہ آئے نا بے شک موت میں آپ دیکھنے کے اندر تو یہ ہے کہ ایک پیغمبر ہے ایک رسول ہے
اپنی دوستی کا تاج اس کے اوپر سجایا ہوا ہے، اپنی محبت، اپنی نبوت، اپنی رسالت، معجزات اس کو عطا کیے ہوئے، لیکن وہ کھڑا ہوتا دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے نبوت نہیں چاہیے، مجھے رسالت نہیں چاہیے، مجھے پیغمبری نہیں چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، پیغمبر اس کے سر کے اوپر اللہ نے دوستی کا تاج سجایا ہے۔ اللہ تعالی ہم جہاں ہوتے ہیں، معجزات دیے ہوئے، لیکن وہ کھڑا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے معجزات نہیں چاہیے، پیغمبری نہیں چاہیے، رسالت نہیں چاہیے، میری دوستی پسند نہیں، میرے معجزات پسند نہیں، میری پیغمبری پسند نہیں، میری رسالت پسند نہیں۔ کیا بات ہے، یہ ساری چیزیں واپس کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ یہ تمام چیزیں واپس کر کے میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں، وہ یقیناً 100% مجھے آپ عطا کیجیے۔ کیا چاہیے؟ رسالت بھی دے، پیغمبر بھی دے، نبوت بھی دے، معجزات بھی دے، لیکن بدلے کے اندر مجھے آخر کے اندر ایک نبی آنے والا ہے جو رحمت للعالمین بن گا، امتی بن کر مجھے اس کائنات کے اندر آپ نے واپس تو نہیں کیا، کوئی معجزات واپس تو نہیں کی، آپ نے کچھ واپس نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کا آپ کے اوپر احسان ہے، اللہ نے بن کہے، بن مانگے، بن گڑ گڑائے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا ہے اور غلام بھی بنایا ہے۔ یہ نسبت ہے۔ میں نے آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رمضان کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ نسبت ہے، قرآن کی رمضان کے ساتھ نسبت ہے، اور رمضان کی قرآن کے ساتھ نسبت ہے، اور ہم سب کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ نسبت کا اثر دیکھتے، آپ بازار کے اندر جاتے ہیں، دکان کے اندر چلے جاتے ہیں، آپ دکاندار کو کہتے ہیں ایک اچھا مہنگا سوٹ کاٹو، میں نے عید کے لیے سلوانا ہے، مہنگے سے مہنگا آپ نے سوٹ کٹوایا، آپ نے بھی اس دکاندار سے کہا کہ تیری دکان کے اندر کوئی کپڑا ایسا پڑا ہوا ہے جو تیرے استعمال میں بھی نہ ہو۔ آپ نے کہا، اس نے پوچھا کیا کرنا ہے کپڑا؟ آپ نے کہا کہ مجھے قرآن کا غلاف بنانا ہے۔ آپ اس کو قرآن مجید کے اوپر احسان سمجھ کر لے آئے، ایک طرف آپ نے اپنا سوٹ سلوانے کے لیے دیا، ایک طرف آپ نے غلاف دیا۔ آپ کا سوٹ مہنگا ہے، 10,000 کا ہے، 20,000 کا ہے، 30,000 کا ہے، پھر سلائی بھی نہیں ہے، سوٹ سل کے گھر آ جاتا ہے، وہ زمین پر بھی پڑا ہوتا ہے، وہ واش روم میں بھی پڑا ہوتا ہے۔ اکثر عورتیں جب کپڑے دھوتے ہیں تو زمین پر بھی رکھتی ہیں، پاؤں بھی لگ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ایک جگہ پر آپ کا مہنگا سوٹ پڑا ہوا ہو اور دوسری جگہ غلاف پڑا ہو، یقیناً آپ بھاگ کر جائیں گے، اس کو اٹھائیں گے، سینے سے لگائیں گے، چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، پھر اس کو قرآن کے ساتھ لا کے رکھیں گے۔ آپ سے پوچھنے والا پوچھے مہنگا سوٹ پر پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کہیں گے نہیں، اس مہنگے سوٹ کی فکر نہیں ہے، اس غلاف کی فکر ہے۔ کیوں؟ اس کپڑے کی نسبت اب اللہ کے قرآن کی طرف ہو گئی۔ کاغذ مل جاتے ہیں، ہزاروں قسم کے کاغذ، لیٹر پیڈ مل جاتے ہیں،
کرتے ہیں. ہمارے جب شادی کارڈ کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں. شادی کارڈ بھی مل جاتے ہیں مہنگے سے مہنگا کاغذ, لیکن سادہ اور سستا کاغذ ہے جس کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوتا ہے. اگر مہنگے سے مہنگا کاغذ زمین پر گرا ہوا ہو تو آپ اس کو اٹھاتے نہیں, سائڈ کرتے. لیکن دوسری طرف اگر کوئی سادہ کاغذ اور سستا کاغذ جس کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل جائے, آپ اس کو بھاگ کے اٹھاتے ہیں, اس کو چومتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, پھر اس کو قرآن کے ساتھ رکھ دیتے ہیں. پوچھنے والا پوچھے کہ آپ نے بقایا کاغذ کو نہیں اٹھایا, آپ نے اس کاغذ کو کیوں اٹھایا, آپ کو جواب ملے گا, آپ جواب دیں گے ہم نے بقایا کاغذوں کو چھوڑ کر اس کاغذ کو اس لیے اٹھایا ہے کہ اس کاغذ کی نسبت قرآن کی اور دوسری طرف آپ کے علاقے میں سبز آباد میں نے دیکھا ہے مہنگے سے مہنگا بیڈ بھی مل جاتا ہے, مہنگے سے مہنگا بیڈ پڑے ہوئے ہیں, میز پڑے ہوئے ہیں, کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, اس کے اوپر پاؤں بھی لگ جاتا ہے, اس کے اوپر لوگ چڑھتے بھی ہیں, پاؤں بھی رکھ دیتے ہیں میز کے اوپر, آپ کچھ نہیں کہتے, آپ روکتے بھی نہیں ہیں, ٹوکتے بھی نہیں ہیں. اور دوسری طرف اسی بازار کے اندر سے ریل بھی مل جاتی ہے قرآن پاک, وہ سستی ہوتی ہے, وہ مہنگی نہیں ہوتی, وہ سستی ہوتی ہے. جب اس کی طرف کسی کا پاؤں آ جائے یا پیٹھ آ جائے آپ اس کو فوراً کہتے ہیں بھائی جان اس سے پیٹھ کو ہٹا دیجئے, اس سے پاؤں کو ہٹا دیجئے. کیوں ہٹا دیجئے؟ اس لیے ہٹا دیجئے کہ اس ریل کی نسبت اللہ کے قرآن کی طرف ہو گئی. اب بات کو سمجھنا پڑے گا, جس کاغذ کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی وہ کاغذ کاغذوں کا سردار بن گیا. جس کپڑے کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی وہ کپڑا کپڑوں کا سردار بن گیا. جس لکڑی کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی وہ لکڑی لکڑیوں کی سردار بن گئی. جس امت پر یہ قرآن نازل ہوا وہ امت امتیوں کی سردار بن گئی. جس مہینے کے اندر یہ قرآن اترا وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا, اور جس نبی پر یہ قرآن اترا وہ نبی نبیوں کا سردار بن گیا. اس لیے ہماری نسبت قرآن کی طرف بھی ہے, رمضان کی طرف بھی ہے, اور رسول اللہ کی طرف بھی ہے. میں جلدی سے اپنی بات کو آگے بڑھتا ہوں, چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتا. ہم نے گھروں کے اندر دیکھا ہے, مسجدوں کے اندر دیکھا ہے, گاؤں کے اندر دیکھا ہے, کچھ لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا لیکن محبت ہوتی ہے, وہ اس کو اٹھاتے ہیں. آپ بھی اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہو قرآن کو کھولتے ہیں لیکن اس کی طرف پیار بھری نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اماں جان بھائی جان آپ کو پڑھنا تو آتا نہیں ہے, آپ کو حروف تو آتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے قرآن کے ساتھ محبت ہے, میں اس لیے اس کو دیکھ رہا ہوں. ایک بزرگ ہیں خواب کے اندر آیا کہ وہ جو شخص اس کا دوست تھا جاننے والا تھا وہ جنت میں جنت کی سیریں کر رہا ہے. بزرگ نے کہا یار میں اس کو جانتا ہوں, اپنی نمازیں تو اعمال تو کم ہی کرتا تھا لیکن یہ جنت کے اندر کیسے چلا گیا؟ تڑپ پیدا ہوئی, تجسس پیدا ہوا, اس کی بیگم کے پاس گئے, باجی مجھے بتائیے کہ یہ کون سے نیک اعمال کرتا تھا گھر کے اندر؟ باہر تو ہم نے دیکھا کہ یہ اعمال اتنی زیادہ نہیں کرتا تھا. اس نے کہا میں زیادہ تو نہیں جانتی, ہاں اتنا مجھے ضرور یاد ہے کہ اس کا ایک عمل مجھے بہت اچھے طریقے یاد ہے. یہ روزانہ صبح اٹھتا, وضو کرتا, قرآن مجید اٹھاتا, اس کو کھولتا, اس کے اوپر انگلی رکھتا اور ساتھ
دیا. یہ قرآن عظیم جو اس کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی عظیم ہو جاتا ہے. جہنم جنت قیامت. حافظ قرآن نہیں ڈرے گا. حافظ قرآن کے ماں باپ بھی نہیں ڈریں گے, وہ بھی نہیں گھبرائیں گے. جنت قیامت کا دن ہے, نفس و نفسی کا عالم. سب لوگ ڈر رہے ہیں. لوگ کیا, انبیاء ڈر رہے ہیں. باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا, بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا, ماں بیٹی کو, بیٹی ماں کو نہیں پہچان رہی, میاں بیوی آپس میں نہیں پہچان رہے, بھاگ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. لیکن ایک چبوترا بنا ہوا ہے. لوگ آ رہے ہیں, ان کے سر کے سنہری تاج ہے, وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. لوگ حیران ہیں. یہ چبوترا آج نفس و نفسی کا عالم, سورج سوا نیزے پہ. نبی بھی ڈر رہے ہیں, رسول بھی ڈر رہے ہیں, پیغمبر بھی ڈر رہے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اور کرسیوں کے اوپر بیٹھ رہے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر سنہری تاج بھی ہے, ان کو فکر ہی کوئی نہیں. پوچھنے والے پوچھیں گے, یا اللہ یہ نبی ہے, رسول ہے, غوث ہے, کتب ہے, ابدال ہے, شہید ہے, صحابہ ہے, اہل بیت ہے, یہ کون ہے؟ تو جواب آئے گا, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. لوگ حافظ قرآن سے نفرت کرتے ہیں کہ کھائے گا پیے گا. جب بچے کو مولوی بنانے جاتے ہیں, تجربے کی بات کر رہا ہوں, لوگ کہیں گے, لوگ کہتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کا بچہ مدرسے میں داخل ہو جائے تو دوسرے رشتہ دار کہیں گے یہ کھائے گا کیوں. ایسا ہی ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, پھر لوگ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. جب ہم بڑے ہو گئے, ہم جب بچپن تھے سنتے تھے کہ ان مولوی بنا رہے ہو, کھائے گا کتوں. جب ہم بڑے ہو گئے, زیادہ عرصہ بھی نہیں لگا, 15-20 سال کی بات ہے, ہم جب بڑے ہو گئے تو اب لوگوں کا شکوہ ہمارے ساتھ دیکھ لو کہ مولوی آتے بہت ہیں. پہلے کہا کھائیں گے کہاں سے, اب کہتے ہیں کہ مولوی کھاتے بہت ہیں. مجھے بتاؤ مولوی صاحب کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ 10 ہوگی, 20 ہوگی, 25 ہوگی. میں نے 2 لاکھ تنخواہوں والوں کو یہاں پر پٹی باندھتے ہوئے ہڑتال کرتے دیکھا ہے. میں نے ڈاکٹروں کو ہڑتال کرتے دیکھا ہے. میں نے فیکٹری کے مالک کا اللہ کی شان 7 کروڑ کی گاڑی سے اتر رہے اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہا ہے. 1 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے, مولوی صاحب نے وہاں 25 روپے کی گھڑی پہنی ہوئے. لوگ کہیں گے مولوی صاحب نے آج گھڑی بھی بنی, اسے کاٹن 10 روپے کا کھایا. یہ اللہ کی شان ہے. اب دیکھو حافظ قرآن کے ماں باپ, آپ کہیں گے یہ وہ تو ماں باپ ہے جی, انہوں نے زندگی کے اندر قربانی دی, اللہ نے پھل دے دیا. نہیں, اس بات کو سننے کے بعد آپ نے حافظ قرآن جو آپ کے رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب میں سے کوئی حافظ قرآن ہے, اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے, اس کی عزت کرنی ہے, اس کا احترام کرنا ہے. وجہ میں بتا دیتا ہوں, کل قیامت کا دن ہوگا, کوئی کسی کی سفارش نہیں کر رہا ہوگا, کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ہوگا, کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا. وہی حافظ قرآن اپنے 10 ایسے رشتہ دار جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے جہنم کو واجب کر دیا ہے, میں نے جنت کی طرف جانے ہی نہیں دینا, ایسا حافظ قرآن آپ کا رشتہ دار اللہ سے لڑے گا بھی, جھگڑا بھی کرے گا, آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو جنت کے اندر لے کر جائے گا. اب حافظ قرآن سے دوستی کرنی ہے, کوئی بات نہیں ہے,
ہے تو اس کے اوپر احسان نہیں کرنا. یہ جو آپ کو مجھے بتاؤ بات پھر لمبی ہو رہی ہے. بات سے ایک بات پھر یاد آ گیا. میں نے بڑے بڑے وزراء دیکھے ہیں, ایم این اے دیکھے ہیں, ایم پی اے دیکھے ہیں, بڑے بڑے فیکٹری والے, محلات والے. آپ کی مسجد نے, قاری صاحب نے سنایا یا کسی اور نے سنایا, آپ بڑی سے بڑی مسجد اٹھا لیجئے جہاں پر کروڑہا لوگ, کروڑہا ارباں پتی لوگ, چلو آرمی چیف کو لگا لو اگر وہ تراویح پڑھتا ہے, وزیر اعظم کو لگا لو اگر وہ تراویح پڑھتا ہے, صدر کو لگا لو اگر وہ تراویح پڑھتا ہے, وہ ملک چلا رہا ہے, مسلح پہ کھڑا ہو سکتا نہیں ہو سکتا نا. بڑے سے بڑا امیر آدمی مسلح پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی برکت ہے. اخبار پڑھو دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا, ناول پڑھو دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا, کتاب پڑھو دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ چھوٹے سے سینے کے اندر بھی سما جاتا ہے. ایک دفعہ پڑھو, دو دفعہ پڑھو, ہزار دفعہ پڑھو, الگ الگ مزہ اللہ نے اس کی آیات کے اندر رکھ دیا. ہم اپنی بات کے اوپر آتے ہیں. ایک صحابی, میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں, پہلے وعدہ کرو جن کو اللہ رب العزت نے 3-4 بیٹے دیے, وہ وعدہ کرو کہ ایک اللہ نے جنت کافروں کے لیے نہیں رکھی, مسلمانوں کے لیے رکھی ہے. یہ رحمت ہے, یہ برکت ہے, یہ اللہ کی دوستی ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ طریقے نکالتے ہیں کہ میں اپنی امت کو جنت کے اندر کیسے بھیجوں. ایک صحابی رسول جنگل کا سفر, جنگل میں ان کا دل آیا کہ میں نفل پڑھوں. نفل پڑھنے کے لیے رکے, نفل پڑھنے لگے, جانور کو باندھا, بچہ سلا دیا. اب کیا ہوا, جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا تو آسمان سے روشنی آتی ہے, آسمان سے روشنی آتی ہے. کوئی چیز ہے جو آسمان سے آ رہی ہے. صحابی کچھ دیر تو پڑھتے رہے, پھر انہوں نے ختم کر. ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ میرا بچہ بھی سویا ہوا ہے, جانور بھی ہے, کوئی نقصان نہ ہو جائے. انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا, رسول اللہ کی محفل میں چلے گئے. نبی اللہ کو سارا واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا تو آسمانوں سے روشنی آ رہی تھی. فرمایا میرے پیارے صحابی بیٹھ جاؤ, جبرائیل مجھے بتا کے گئے ہیں جب تم قرآن پڑھ رہے تھے خوبصورت آواز کے ساتھ, ترنم کے ساتھ, الفت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, تو اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ سے اجازت لے کر تیرا قرآن سننے کے لیے زمین پر اتر رہے. اب یہ اتنی بڑی کتاب, اس دنیا کے اندر 2 گروہ آئے. ایک نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں, میں تیزی سے بات کروں. ایک نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں, ایک نے کہا یہ اللہ کا کلام تو ہے پر بدل گیا, بدل دیا گیا. اللہ نے کہا میرے محبوب پیغمبر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو جواب میں رب العالمین خود دوں گا. اب جس نے کہا یہ اللہ کا کلام ہی نہیں, ان کو چیلنج آیا بمثل ھذا القرآن. چل ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, بڑے بڑے مصنف بنتے ہو, بڑے ادیب بنتے ہو, چلو پھر اس جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ. بمثل ھذا القرآن, انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہی نہیں, اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. پھر ان کو چیلنج دیا. یہ چیلنج کعبۃ اللہ کے اندر کئی سالوں تک لٹکتا رہا, کسی نے جواب نہیں دیا. بمثل ھذا القرآن. پھر اللہ نے ایک اور چیلنج دیا, چلو تم 30 پارے نہیں لا سکتے, 20 نہیں لا سکتے, 15 نہیں لا سکتے, 10 نہیں لا سکتے, چلو اپنی مرضی کی 10 صورتیں اٹھا کے لاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ تو تم ایمان جاتے. پھر کسی نے جواب نہیں دیا, پھر وہ چیلنج لٹکتا رہا. اب اللہ رب العزت نے ایسا چیلنج دیا ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں, کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کا جواب دے. کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ نے کہا تمہارے پاس بہت ادیب ہے,
کرو جس نے کہا یہ اللہ کا کلام تو ہے پر بدل دیا گیا. ایسا اللہ کا کلام تو ہے پر یہ بدل دیا گیا. چیلنج ہو گیا. اللہ نے کہا میرے محبوب پیغمبر پریشان ہوں گی ضرورت نہیں، میرا جواب بھی میں خود دوں گا، اس کا جواب بھی میں خود دوں گا. وہ گروہ آج بھی ہے. کوئی کہتا ہے ابو بکر نے بدل دیا، کوئی کہتا ہے عمر نے بدل دیا، کوئی کہتا ہے عثمان نے بدل دیا، کوئی کہتا ہے ابو ہریرہ نے بدل دیا، کوئی کہتا ہے حنظلہ نے بدل دیا. نہیں، کوئی کہتا ہے ابن عباس نے بدل دیا، کوئی کہتا ہے ابن مسعود نے بدل دیا. نہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نے بدل دیا، ابو سفیان نے بدل دیا. اللہ رب العزت نے پھر ان کو جواب دیا. قرآن اٹھاؤ پڑھو، الف لام میم ذالک الکتاب. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب جو تیرے ہاتھ کے اندر ہے، یہ کتاب جو تیری مسجد کے اندر ہے، یہ کتاب جو تیرے مدرسے کے اندر ہے، یہ کتاب جو تیرے بچے کے سینے کے اندر ہے، یہ کتاب جو تیری ماں بھی پڑھتی ہے، تیرا باپ بھی پڑھتا ہے، تیرا بھائی بھی پڑھتا ہے، تیرا بچہ بھی پڑھتا ہے، تیرا مولوی بھی پڑھتا ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس کے مکمل ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے جامع ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے لا ریب ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، صحابہ کے عمل کرنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے جامع اور مکمل ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے. پھر اس کا جواب اللہ رب العزت نے خود دیا ہے. عدو للکافرین، جو اس کا انکار کرے وہ مسلمانوں کے اندر تو نہیں ہے، کافروں کے اندر ہے. یہ جواب ہم نے نہیں، اللہ نے دیا. عدو للکافرین، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال. اللہ نے کہا عدو للکافرین، پھر اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، کافروں کے اندر ہے. اب یہ اتنی بڑی کتاب، اتنی اعلیٰ کتاب، اتنی لا ریب کتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ کتاب بھی میری ہے، یہ ذکر بھی میرا ہے، اور اس کی حفاظت بھی میں خود رب العالمین کروں گا. اب یہ قرآن نازل ہونے لگا، انبیاء پر کتابیں اتری. موسیٰ علیہ السلام کو کہا طور پہاڑ پہ آ جاؤ، کتاب دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کتاب دوں گا. سونے والے کمرے میں آ جاؤ، انجیل دوں گا. داؤد سے کہا عبادت والے کمرے میں آ جاؤ. ابراہیم کو بلایا، اسماعیل کو بلایا، اسحاق کو بلایا، یوسف کو بلایا، داؤد کو بلایا، یحییٰ کو بلایا، زکریا کو بلایا، ایوب کو بلایا، یونس کو بلایا، یوسف کو بلایا، اسحاق کو بلایا. اب آیت اتری اقرأ باسم ربک الذی خلق. کیا آیت اتری؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. جبرائیل کہہ رہے ہیں یا اللہ اب تیرے پیغمبر کو کہاں بلاؤ؟ پہلے انبیاء کو تو بلاتا رہا کہ آؤ کتاب دوں گا، آؤ شریعت دوں گا، آؤ حکم دوں گا. اب آپ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق. تیرے پیغمبر کو کہاں بلاؤں؟ تیرے رسول کو کہاں بلاؤں؟ فرمایا جبرائیل بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے،
سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں, رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں, ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. ماں ہے یا نہیں ہے؟ ماں ہے یا نہیں ہے؟ اب حلالی جو ہے وہ ماں کا احترام کرتے ہیں, جو حرامی ہوتے ہیں وہ ماں کا احترام نہیں کرتے. وہ کل بھی حرامی تھے, وہ آج بھی حرامی. اب قرآن, کیونکہ ہم نے شروع کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, آخری باتیں. اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں میرے ساتھ دوستی کر, قرآن کہتا ہے میرے ساتھ تعلق بنا, قرآن کہتا ہے میرے ساتھ دوستی کر, میں تجھے بتاؤں گا کہ جینے کا انداز کیا ہے. قرآن کہتا ہے میرے ساتھ دوستی کر, میں تجھے بتاؤں گا مرنے کا انداز کیا ہے. لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں. قرآن کہتا ہے مجھ سے دوستی کر, میں تجھے بتاؤں گا کہ تو نے حکومت کیسے کرنی ہے. قرآن کہتا ہے مجھ سے دوستی کر, میں تجھے بتاؤں گا کہ تو نے فیکٹری کیسے چلانی ہے. قرآن کہتا ہے مجھ سے دوستی کر, میں تجھے بتاؤں گا تو نے کارخانہ کیسے چلانا ہے, تو نے دوست احباب کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, تو نے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کہتا ہے جنہوں نے میرے ساتھ دوستی کی وہ کامیاب بھی ہو گئے, کامران بھی ہو گئے, جنت کے اندر بھی چلے گئے. قرآن کہتا ہے مجھ سے تعلق بنا, مجھ سے دوستی کر, میرے ساتھ تعلق بنا. جو چور تھے جنہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق بنایا وہ چور تھے, وہ چوکیدار بن گئے, رازن تھے, رہنما بن گئے, عیش پرست تھے, اوریہ نشین بن گئے, جاہل تھے, عالم بن گئے, محکوم تھے, حاکم بن گئے, سنگ دل تھے, رحم دل بن گئے, قطرہ تھے, سمندر بن گئے, سمندر تھے, دریا بن گئے. انہوں نے قرآن اچھا پڑھا, قاری بن گئے, قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ دیا, قاضی بن گئے, تلوار لے کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے. انہوں نے کعبے کو دیکھا, انہوں نے کعبے کو دیکھا, حاجی بن گئے, محمد کا چہرہ دیکھا, صحابی بن گئے. آخری بات, جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ سب سے پہلے کون تھے؟ وہ سب سے پہلے کون تھے؟ صحابہ. کون تھے؟ صحابہ. اب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا. آخری بات, اب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا, قرآن کو مانا تھا, قرآن کے احکامات کو مانا تھا, شریعت کو مانا تھا, رسول اللہ کو مانا تھا. ایک صحابی جنگل میں سفر کر رہے ہیں مدینے کی طرف, سامنے سے شیر آ گیا. آج تو بلی بھی آ جائے تو لوگ ڈر جاتے ہیں. شیر آ گیا, شیر حملہ آور ہونے لگا. توجہ سے سننا ہے اور اس نیت سے سننا ہے کہ ہم نے بھی قرآن کے ساتھ تعلق بنانا ہے. اب شیر حملہ آور ہونے لگا, شیر حملہ آور ہونے لگا. صحابی نے کہا شیر میں جانتا ہوں کہ ہم کسی دوسرے بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. وہ شیر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں محمد کا غلام ہوں. شیر جھک جاتا ہے, اپنے سینے کو زمین سے لگاتا ہے, اپنی پونچھ کو ہلاتا ہے, اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے. صحابی سمجھ نہیں پاتے, صحابی اس کی پشت کے اوپر سوار ہو جاتے. یہ قرآن کی برکت ہے. صحابی اس کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے. اب وہ مدینے تک چھوڑنے آتا ہے, سواری ہو رہی ہے, شیر کے اوپر سواری ہو رہی ہے. مدینے پہنچے, شیر سے اترے, سائڈ پہ ہو گئے,
شیر پھر جھک جاتا ہے، اپنے سینے کو زمین سے لگاتا ہے، پونچھ کو ہلاتا ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، صحابی سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، صحابی اس کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب پیغمبر دربار میں چلے گئے۔ وہاں پر رسول اللہ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے، بات ہو رہی تھی۔ جب رسول اللہ نے بات ختم کی، صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے صاحب بیٹھ جاؤ، ابھی جبرائیل آئے تھے جو تیرے ساتھ جنگل میں واقعہ ہوا ہے وہ مجھے بتا کے گئے۔ پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں کسی اور بات کی وجہ سے پریشان ہوں، میں پریشانی کچھ اور بتانا چاہتا ہوں، میں بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ میرے پیارے صحابی کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ جھک جاتا، سینے کو زمین سے لگاتا، اپنی پونچھ کو ہلاتا، زبان سے کچھ کہہ رہا تھا، میں اس کی زبان نہیں سمجھ پایا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ فرمایا میرے پیارے صحابی وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا، اے صحابی اگر تو محمد کا غلام ہے، اگر تو محمد کا وفادار ہے، اگر تو محمد کا تابع دار ہے، اگر تو محمد کا حبدار ہے، اگر تو محمد کا وفادار ہے، پہرے دار ہے، اگر تو محمد کا سچا غلام ہے تو میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ اور آواز سے، اور بلند آواز سے اب ہم دعا کرتے ہیں، یا الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے، آمین آمین۔ یا الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے، مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے تاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جس سے ہم محبت کرتے ہیں،